بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا۔ یہاں سے پھر سقوط کی ایک تقسیم فرما رہے ہیں کہ سند میں جو سقوط پایا جاتا ہے کبھی وہ واضح ہوتا ہے اور کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا، پھر یہ کہ اسناد سے سقوط راوی کبھی واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔ کیسا واضح اور ظاہر ہوتا ہے؟ اسی کی صفت کاشفہ ہے، یحصل الاشتراک فی معرفتہ، کہ جس کی معرفت میں ہر ایک کا اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی جو نقاد ائمہ حدیث ہیں وہ بھی اس پر مطلع ہوتے ہیں، اس کی معرفت پاتے ہیں، اور جو غیر نقاد ہیں، غیر ماہرین ہیں، انہیں بھی یہ سقوط معلوم ہو جاتا ہے، اس کی معرفت انہیں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لکون الراوی مثلا لم يعاصر من روا عنہ، اس وجہ سے کہ مثلا راوی اس کا ہم عصر ہی نہیں جس سے وہ روایت کر رہا ہے، یعنی کہ جس شیخ سے وہ روایت کر رہا ہے، عن فلان کہہ رہا ہے یا قال فلان کہہ رہا ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ان کا ہم عصر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیان میں راوی ساقط ہے، کیونکہ جب وہ ان کا ہم عصر ہی نہیں ہے تو ان سے اس کو حدیث نہیں ملی ہوگی، بلکہ درمیان میں کوئی واسطہ ہوگا جس کو اس نے ساقط کر دیا ہے۔ او یکون خفیا، واضحا پر عطف ہے، یا سقوط کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتا ہے، فلا یدرکہ الا الائمۃ الحذاق المطلعون علی طرق الحدیث وعلل الاسانید، بس اسے نہیں جان پاتے مگر ماہر ائمہ حدیث جو اسانید حدیث اور اسانید کے علل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو صرف ماہرین اور ائمہ حدیث ہی اس کا علم حاصل کر پاتے ہیں، اسے جان پاتے ہیں۔ والاول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، اور اول دو صورتیں ہوئیں کہ واضح ہو یا خفی، تو اول نمبر پر واضح کو بیان کیا ہے، تو وہ الواضح کہتے ہیں، اور اول یعنی کہ سقوط واضح کو جانا جاتا ہے راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات نہ ہونے سے، یعنی دونوں کے درمیان ملاقات ثابت نہ ہونے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں سقوط ہے اور یہ سقوط واضح ہے۔ بکونہ، کیسے عدم تلاقی کی صورت بیان کر رہے ہیں، بکونہ لم یدرک عصرہ او ادرکہ لیکن لم یجتمعا، اس وجہ سے کہ اس راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ ہی نہیں پایا، یا زمانہ پایا لیکن دونوں کا اجتماع نہ ہوا، دونوں کی ملاقات نہ ہوئی، ولیست لہ منہ اجازت ولا وجادہ، اور نہ ہی اس کے لیے شیخ سے اجازت حاصل ہے اور نہ ہی وجادہ حاصل ہے۔ وجادہ یہ اذن کی ایک خاص قسم ہے جس کی تعریف آگے بیان کریں گے، جہاں صیغ ادا کو بیان کیا ہے انہی میں وجادہ کو ذکر فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا اور نہ ہی راوی کے لیے شیخ سے اجازت اور وجادہ حاصل ہے۔ ومن ثم احتیج الی التاریخ، اور اسی وجہ سے اس فن میں فن تاریخ کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے، لتضمنہ تحریر موالید الرواة ووفیاتہم واوقات طلبہم وارتحالہم۔ کیوں تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ عدم تلاقی کے ذریعے سقوط کو جانا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی یا نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فن تاریخ کے ذریعے، کیونکہ اسی سے ان کے
ولادتوں اور ان کی وفاتوں کا علم ہوتا ہے کہ کب کس کی وفات ہوئی، کب کس کی ولادت ہوئی، کون کہاں کا رہنے والا تھا، اس نے کب طلب حدیث کی ہے، کب اس کے لیے سفر کیا ہے، کن لوگوں سے ملاقات کی ہے، تو یہ ساری باتیں فن تاریخ کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اس فن میں تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخ، اور اسی وجہ سے اس فن میں تاریخ کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے۔ لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيرَ مَوَالِيدِ الرُّوَاة، میلاد کی جمع ہے موالید، اس لیے کہ فن تاریخ راویوں کی ولادت اور ان کی وفات اور ان کی طلب حدیث کے اوقات اور ان کے کوچ کے اوقات کے بیان پر مشتمل ہوتا ہے، متضمن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدِ اتَّضَحَ أَقْوَامٌ ادَّعَوُا الرِّوَایَةَ عَنْ شُیُوخٍ، اور بہت سے لوگ رسوا ہوئے جنہوں نے کچھ شیوخ سے روایت کا دعویٰ کیا، ظَهَرَ بِالتَّارِیخِ كِذْبُ دَعْوَاهُمْ، تاریخ کے ذریعے ان کے دعویٰ کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم فلاں سے روایت کر رہے ہیں، ہمیں فلاں سے حدیث ملی، اور جب تاریخ کھنگالی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا زمانہ ہی نہیں پایا، ان کی ملاقات ہی نہیں ثابت ہے، اور تاریخ کے ذریعے ان کے دعوے کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں وَقَدِ اتَّضَحَ أَقْوَامٌ، اور بہت سے لوگ رسوا ہو گئے جنہوں نے شیوخ سے روایت کا دعویٰ کیا۔ کیسے رسوا ہوئے؟ ظَهَرَ بِالتَّارِیخ كِذْبُ دَعْوَاهُمْ، تاریخ کے ذریعے ان کے دعویٰ کا جھوٹ کھل گیا، آشکار ہو گیا۔ وَالْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الْخَفِيُّ الْمُدَلَّسُ، کہتے ہیں اور جو قسم ثانی ہے سقوط کی، جو خفی ہے، کہتے ہیں اسی کا نام مدلس ہے، اور قسم ثانی جو کہ خفی ہے اس کو مدلس کہتے ہیں، بفتح اللام، مدلس لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ سمی بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واوهم سماعه للحديث عمن لم يحدثه به، اس کو مدلس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تدلیس یہ دلس سے ماخوذ ہے، اور دلس کا معنی ہوتا ہے تاریکی کا مل جانا۔ تو جو رات کی ابتدا میں تاریکی شروع ہوتی ہے، نور سے مخلوط ہوتی ہے اور نور چھپنا شروع ہو جاتا ہے، تاریکی پھیلنی شروع ہوتی ہے، اس تاریکی کو دلس کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں راوی، مدلس میں کیا ہوتا ہے کہ راوی نے اپنے شیخ کو ساقط کر دیا اور اس کا ذکر کر دیا جس نے اس سے بیان کیا تھا اس کا نام نہ لے کر کے اوپر والے کو بیان کر دیا، اور اس میں اس بات کا وہم بھی ڈال دیا کہ اس کو جو ہے درمیان کے شیخ سے نہیں، اوپر والے شیخ سے سماع حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں سمی بذلک لکون الراوی لم یسمی من حدثہ، اور اس کا نام مدلس رکھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ راوی نے اس کا نام نہیں لیا جس نے اس سے حدیث بیان کی، اور حدیث کے اس سے سننے کا وہم ڈالا جس نے اس سے حدیث بیان نہیں کی۔ تو جس نے بیان کی ہے جو حقیقت میں اس کا شیخ، اس کا نام ذکر نہیں کیا، اور جس نے اس سے بیان نہیں کیا اس سے سماع للحدیث کا وہم پیدا کیا، تو اس میں حقیقت کو چھپانا پایا جا رہا ہے۔ واشتقاقہ من الدلس، اور اس کا ماخذ دلس ہے، یہ ماخوذ ہے دلس سے، بالتحریک، تحریک جہاں پر آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول کے دونوں حروف حرکتوں کے ساتھ پڑھے جائیں، دلس، دال اور لام دونوں کے فتحہ کے ساتھ، اور اس کا اشتقاق دلس سے ہے، وہو اختلاط الظلام، اور دلس نام ہے تاریکی کے مخلوط ہونے کا۔ سمی بذلک لاشتراکہما فی الخفاء، اس کا نام مدلس رکھا گیا اس لیے کہ دونوں خفا میں مشترک ہیں۔ دونوں سے مراد جیسے نور پوشیدہ ہو رہا ہے ویسے یہاں محذوف راوی مخفی ہو گیا ہے، اور یہاں سقوط بھی پوشیدہ طریقے پر ہے نہ کہ واضح طریقے پر، اس لیے اس کا نام مدلس رکھا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ خبر کے مدلس ہونے کو کیسے جانا جائے گا اور کس صورت میں
کہ صیغہ کے ساتھ خبر مدلس پائی جاتی. کہتے ہیں وَيَرِدُ الْمُدَلَّسُ بِصِيغَةٍ مِّن صِيَغِ الْأَدَاءِ يَحْتَمِلُ وُقُوعَ اللُّقِيِّ بَيْنَ الْمُدَلِّسِ وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ. اور خبر مدلس ادا کے صیغوں میں سے اس صیغے کے ذریعے پائی جاتی ہے جو صیغہ مدلس اور جس سے اس نے سند بیان کی ہے اس کے درمیان ملاقات پائے جانے کا احتمال رکھتا ہو. بعض نسخوں میں تحتمل ہے اور یہاں پر یحتمل لکھا ہوا ہے. زیادہ واضح یہی ہے کہ تحتمل ہونا چاہیے کیونکہ صیغتن کی صفت ہے. تو خبر مدلس وارد ہوتی یعنی پائی جاتی ہے ادا کے صیغوں میں سے ایسے صیغے کے ساتھ جو صیغہ کے مدلس کے درمیان اور جس سے اس نے سند بیان کی، جس شیخ کا نام ذکر کیا، اس کے درمیان ملاقات کے وقوع کا احتمال لگتا ہو. کعن جیسے کہ بطریق عن روایت کی جائے، وکذا قال اور یہی حال قال کا ہے. مطلب یہ ہوا کہ راوی نے اوپر والے شیخ اپنے اصل شیخ کو چھوڑ کر اوپر والے شیخ کا ذکر کیا اور یوں کہا عن فلان یا کہا قال فلان. تو اس صورت میں احتمال ہے کہ ملاقات ہوئی ہو اور یہ بھی ہے کہ نہ ہوئی ہو. وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ كَانَ كَذِبًا. اور جب صریح صیغہ کے ذریعے پایا جائے، یہ تدلیس صیغہ صریحہ کے ذریعے واقع ہو، کان کذبن، تو یہ تدلیس نہیں ہوگا بلکہ یہ جھوٹ ہو جائے گا اور ایسا راوی کاذب کہلائے گا اور اس کی حدیث قطعا مقبول نہ ہوگی. تو مطلب یہ ہوا کہ جس سے نہیں لیا ہے، اگر کہا سمعت فلانا یا اخبرانی فلان، صراحتاً ایسا صیغہ ذکر کیا جو ملاقات کا احتمال نہیں بلکہ ملاقات کے یقین کو بتاتا ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات نہیں بلکہ راوی بیچ میں ساقط ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا اور اس کی حدیث قطعاً مقبول نہ ہوگی. اب آگے تدلیس کرنے والے کی روایت کا حکم بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيسُ إِذَا كَانَ عَدْلًا أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ عَلَى الْأَصَحِّ. اور اس کا حکم جس سے تدلیس ثابت ہو، جس سے تدلیس پائی جائے، بشرطے کہ وہ عادل راوی ہو، کوئی اور خرابی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. اللہ يقبل منه کہ اس سے کوئی حدیث نہ لی جائے گی، مقبول نہ ہوگی، الا ما صرح فیہ بالتحدیث، مگر وہ جس میں وہ حدیث بیان کرنے کی صراحت کر دے. یعنی تدلیس احتمالی صیغوں سے جو بھی حدیث و روایت کرے گا اس کی حدیث مقبول نہ ہوگی، جس میں صراحتاً اس بات کا ذکر کرے کہ حدثنی فلان انبأنی فلان اخبرانی فلان یا سمعت فلانا کے ساتھ بیان کرے اور وہاں یہ ثابت ہو کہ درمیان میں کوئی راوی ساقط نہیں ہے، تبھی اس کی حدیث مقبول ہوگی. علی الاصح، یہی اصح مذہب اور اصح قول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور بھی اقوال ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ مطلقاً اس کی حدیث مقبول نہ ہوگی، لیکن اصح قول یہ ہے کہ اگر وہ راوی ہے تو اس کی ہر حدیث مقبول نہ ہوگی، صرف وہی حدیث مقبول ہوگی جس میں وہ تحدیث کی صراحت کر دے، حدثنی اخبرانی یا سمعت فلانا کی صراحت کرے، تبھی اس کی حدیث مقبول ہوگی.